أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس تجوید و قرات کے نئے سبق کے ساتھ فقیر محمد مسعودی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. جیسا کہ گزشتہ سبق میں ہم نے آپ کو علم ہے کہ ہم نے جمال القرآن کا چوتھا لمحہ اور اس میں سے ہم نے 6 مخارج پڑھے تھے. 6 مخارج تھے کہ پہلا مخرج جوف دہن یعنی منہ کے اندر کا خالی حصہ، دوسرا مخرج اقصائل حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے جس سے حمزہ اور ہا نکلتے ہیں، تیسرا مخرج وسط حلق کا درمیان والا ہے جس سے عین اور ہا نکلتے ہیں، چوتھا مخرج ادنا حلق کا وہ حصہ جو منہ کے قریب ہے اس سے غین اور خا نکلتے ہیں، پانچواں مخرج لحات یعنی کوے کے متصل زبان کے جڑ جبکہ اوپر کے تالو سے ٹکر کھائے اس سے قاف ادا ہوتا ہے، چھٹا مخرج قاف کے مخرج سے تھوڑا سا منہ کی جانب ذرا نیچے ہٹ کر اس سے کاف ادا ہوتا ہے. تو جو جوف دہن سے حروف نکلتے ہیں ان کو جوفیہ یا ہوائیہ کہتے ہیں، جو حلق سے نکلتے ہیں 6 حروف ان کو حروف حلقی کہتے ہیں، 3 مخارج سے نکلتے ہیں، اور جو زبان کی جڑ جب لحات کے قریب تالو سے ٹکر کھائے تو 2 مخرج یہاں سے نکلتے ہیں قاف اور کاف، ان کو حروف لحاتیہ کہتے ہیں. تو آئیے اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں. مخرج نمبر 7 وسط زبان اور اس کے مقابل اوپر کا تالو. زبان کا وسط کون سا ہوتا ہے؟ آپ جب زبان کو باہر نکال لیں تو جو گڑا سا پڑتا ہے نا زبان کے درمیان جہاں پر لقمہ رکھتے ہیں آدمی کھانا کھانے کے لیے، کوئی چیز کھانے کے لیے بھی زبان کے درمیان پر رکھی جاتی ہے. اگر بالکل سامنے رکھیں باہر کی کنارے کے اوپر تو باہر نکلنے کی گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور آگے جا کر اگر رکھیں تو وہاں پر غوطہ لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو کھانا کھاتے ہوئے جہاں لقمہ رکھتے ہیں نا زبان کے اس حصے کو زبان کا درمیان یعنی وسط لسان یا وسط زبان یا زبان کا درمیان، اور یہ بالکل اس کے سامنے جب تالو ہے اوپر وہاں پر جب لگے تو اس سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں جیم شین یا جب کہ مدہ نہ ہو، یعنی مدہ جب ہوگی تو جوف دہن سے نکلے گی نا تو جب مدہ نہ ہو تو یا متحدث یا لین ہو تو یہ یہاں سے نکلتے ہی زبان کا درمیان جب اوپر کے تالو کے ساتھ لگے. راجہ صاحب پڑھیے ذرا مخرج نمبر 7. مخرج نمبر 7 جی بسم اللہ. وسط زبان اس کے مقابل اوپر کا تالو ہے اور اس سے یہ حرف ادا ہوتے ہیں جیم شین یا، جبکہ مدہ نہ ہو یعنی یا متحرک اور یا لین اور مدہ اور لین کے معنی مخرج ایک کے ذیل میں بیان کیے گئے ہیں. بیان کر دیے مخرج نمبر
مخرج نمبر 1 میں بتایا ہے آپ کو کہ حروف مدہ جی کون سے ہیں اور حروف لین کون سے ہیں. تو یہ مخرج نمبر 7 تھا جو بھی آپ نے راجہ صاحب سے سنا ہے. اور ان کو حروف شجریہ کہتے ہیں. جیم، شین، یا، غیر مدہ، ان 3 کو حروف شجریہ کہتے ہیں. یہ 7 مخرج ہو. اب اس سے آگے جو مخارج آتے ہیں ان میں بعض دانتوں کے نام عربی میں آئیں گے، اس لیے پہلے ہم ان کے معنی سیکھتے ہیں. قاری صاحب مصنف بتا رہے ہیں کہ ان کے معنی دیتا ہوں، ان کو خوب یاد کر لے تاکہ آگے سمجھنے میں دقت نہ ہو. جاننا چاہیے کہ 32 دانت سامنے کے 4 کو سنایا کہتے ہیں، 2 اوپر والوں کو سنایا علیا اور 2 نیچے والوں کو سنایا سفلا کہتے ہیں. ان کو سنایا کیوں کہتے ہیں اور سنایا علیا ہیں کہ جب بندہ گفتگو کرتا ہے، بات کرتا ہے، یہ سامنے والے جو 4 دانت ہیں، 2 اوپر اور 2 نیچے، یہ نظر آتے ہیں. تو بندہ جب بات کرتا ہے تو یہ نظر آتے ہیں 4 دانت. جاننا چاہیے 30 سے سامنے کے 4 دانتوں کو سنایا کہتے ہیں، 2 اوپر والوں کو سنایا علیا اور 2 نیچے والوں کو سنایا سفلا کہتے ہیں. اچھا، ان کو سنایا اس لیے ہیں کہ جب بندہ بات کرتا ہے تو یہ دانت نظر آتے ہیں. مومن کی بات اللہ کی تعریف ہوتی ہے، اللہ کی ثنا ہوتی ہے، تو اس مناسبت سے ان 4 دانتوں کو دام سنایا رکھ دیا. اوپر والے جو ہیں ان کو سنایا علیا اور نیچے والوں کو سنایا سفلا کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، ان سنایا کے پہلو میں 4 دانت جو ان سے ملے ہوئے ہیں ان کو رباعیات اور قواطع کہتے ہیں. 4 دانت اس طرح کہ سنایا کے دائیں بائیں ایک ایک دانت اوپر، دائیں بائیں ایک ایک دانت نیچے، تو ان کو رباعیات کہتے ہیں. پھر ان رباعیات سے ملے ہوئے 4 نوک دار دانت جن سے آدمی کچھ چیز کاٹتا ہے، پھاڑتا ہے، وہ یہی دانت ہیں. ان کو انیاب، کواسر اور قواطع، یہ 3 نام ان کے مشہور ہیں. پھر یہ دانت ختم ہو گئے. دانت یہ 12 ہی تھے، 4 سنایا، 4 رباعیات اور 4 انیاب. اب باقی جو آگے ہیں وہ داڑیں ہیں، اور داڑوں کو عام ضواحک کہتے ہیں. داڑوں کو ازراس کہتے ہیں، داڑوں کو ازراس کہتے ہیں. لیکن جو پہلی داڑ ہے نا، دانتوں کے بعد اوپر نیچے دائیں بائیں، جو پہلی داڑ ہے جو سب سے پہلے آتی ہے منہ کی طرف سے، دانتوں کی طرف سے، ان کو ایک کو ضحک کہتے ہیں اور جمع کا صیغہ ہے ضواحک. آپ نے قرآن میں پڑھا ہے نا، فتبسم ضاحکا من قولها. چونٹی کی بات جب سلیمان علیہ السلام نے سنی تو مسکرائے اور قہقہا لگایا. تو بندہ جب مسکراتا ہے یا قہقہا لگاتا ہے تو یہ داڑیں نظر آتی ہیں، لہذا اس مناسبت سے ان کا نام ضواحک رکھ دیا گیا. 4 داڑیں یہ ہو گئی. اچھا، اب اس سے آگے 3 داڑیں اوپر دائیں طرف، 3 داڑیں اوپر بائیں طرف، 3 داڑیں نیچے دائیں طرف، 3 داڑیں نیچے بائیں طرف. ان کو طواہن کہتے ہیں. اچھا، یہ جو طواہن ہیں یہ پیسنے کا کام کرتی ہیں. یہ انگلش والے آپ تو اس کو گرائنڈر کہتے ہیں، عربی میں طواہن کہتے ہیں. تو ہمارے اردو میں اس کو داڑ کہتے ہیں. اور چونکہ پیسنے کے کام آتی ہے نا، تو ہمارے لوگ کسی وقت غصے میں آ کر یہ بات کہہ دیتے ہیں کسی کو، ایک دفعہ تو میرے داڑ کے نیچے آ لے تو پھر دیکھ تجھے کس طرح پیستا ہوں. مطلب یہ ہے سمجھانے کا کہ یہ پیسنے کے کام آتے ہیں. اچھا، یہ 12 داڑیں ہیں، 6 دائیں طرف، 6 بائیں طرف،
तीन ऊपर तीन नीचे दाएं, तीन ऊपर तीन नीचे दाएं। अच्छा, अब आखिर में एक एक दांत यानी दाढ़ है जिसको हम लोग अकल दाढ़ कहते हैं, उसको नवाजिज कहते हैं। तो ये चार ज़वाहिक हो गई, 12 तवाहिन हो गई, ये हो गई 16 और 4 नवाजिज 20 और 12 दांत। इन सब को ज़वाहिक, तवाहिन और नवाजिज को अजरास कहते हैं, यानी दाढ़ें, जिनको उर्दू में दाढ़ कहते हैं। तो याद की आसानी के लिए किसी ने इन सब को नज़म कर दिया है, वो ये नज़म ये है, आइए नज़म देखते हैं। राजा साहब पढ़िए जरा नज़म। है तादाद दांतों की कुल 30 और 2, सनाया है 4 और रबाई है 2-2, है अनयाब 4 और बाकी रहे 20, के कहते हैं कुर्रा अदरास इन्हीं को। दुआहिक है 4 और तुआहन है 12, नवाजिज भी हैं इनके बाजू में 2-2। सूफी साहब आप पढ़िए जरा। जी, है तादाद दांतों की कुल 30 और 2, सनाया है 4 और रुबाई है 2-2, है अनियाब 4 और बाकी रहे 20, कि कहते हैं कुरा अदरास इन्हीं को। दुआहिक हैं 4 और तवाहिन हैं 12, नवाजिज भी हैं इनके बाजू में 2-2। अब्दुल मन्नान आप पढ़िए। जी, है तादाद दांतों की कुल 30 और 2, सुनाया है 4 और रुबाई है 2-2, है अनियाब 4 और बाकी रहे 20, कि कहते हैं कुर्रा अज़रास इन्हीं को। ज़वाहिक है 4 और तवाहिन है 12, नवाजिज भी है इनके बाजू में 2-2। ये हाफिज़ उमर आप पढ़िए। दांतों की कुल 30 और 2, सनाया है 4 और रुबाई है 2-2, है अनियाब 4 और बाकी रहे 20, के कहते हैं कुर्रा अदरास इन्हीं को। ज़वाहिक है 4 और तवाहिन है 12, नवाजिज भी हैं इनके बाजू में 2-2। ये जुबानी याद करने पड़ेंगे आपको ये शेर जो है ना, क्योंकि आगे तल्लक है मखारज का ये दांतों के साथ, तो दांतों का आपको ये याद होना चाहिए। और मैंने आपको ज़बान के मुतल्लक भी बताया था ना, ज़बान के मुख्तलिफ हिस्सों के नाम, तो आइए ज़रा वो भी देख लेते हैं, ज़बान के मुख्तलिफ हिस्सों का नाम। एक मिनट ज़रा, ये देखिए, ये आपके सामने ज़बान आ गई, ये आप देखें बिल्कुल सामने, ये दांत नजर आ गए ना आपको, ये दांत हैं, ये बिल्कुल सामने ऊपर जो है ये सनाया उलिया है, ये ऊपर का नक्शा दिखा रहे हैं। नीचे वाला ये देखिए, ये नीचे ये साइड के ऊपर है, नजर आ रहा है जी सबको? जी, ये ऊपर सनाया उलिया के 2 दांत और ये नीचे सनाया सुफला के 2 दांत, ठीक है ना। तो ये जुबान है। ये तो जुबान का जो बिल्कुल सामने वाला हिस्सा है ये जुबान की नोक है, और उसके बाद ये जो सनाया के सामने आती है ना, ये नोक है। और जो साइड पे जब इस तरफ आए, ये जहां तक ये दाढ़ों से पहले जो दांत हैं, इनकी ये सनाया है, ये रबाई है, ये अनियाब है। तो इधर भी ये सनाया है, ये रबाई है, ये अनियाब है। ये हिस्सा जो है ना जुबान का, ये इसको कहते हैं तरफे लिसान। अच्छा, उसके बाद जहां से दाढ़ शुरू होती है, 5 दाढ़ें, 1 2 3 4 5, ये 5 दाढ़ें, इनके सामने जुबान का जो हिस्सा आता है उसको कहते हैं हाफाए लिसान। जो साइड है, करवट है, हम कहते हैं जुबान की करवट, अरबी में कहते हैं हाफाए लिसान।
ہم کہتے ہیں زبان کا کنارہ، عربی میں کہتے ہیں طرف لسان. ہم کہتے ہیں زبان کا سرا یا نوک، یہ جس کو نوک لسان کہتے ہیں. اچھا، اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں یہ جو حصہ ہے نا، یہ زبان کا درمیان ہے، یہ درمیان کو کہتے ہیں شجر لسان یا وسط لسان. اچھا، نوک اور وسط کے درمیان یہ حصہ ہے جہاں پر ایرو کا یہ تیر کا نشان ہے. اس کو یہاں پر یہ ٹیسٹ چیک کرتا ہے بندہ، تو انگلی کے ساتھ نا زبان کے جس حصے کو لگاتا ہے نا سامنے، اس کو کہتے ہیں زبان کی پشت. زبان کی پشت. اور جو بالکل جو جڑ ہے جہاں سے زبان شروع ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں اقصی لسان یا زبان کی جڑ. تو یہ نام زبان کے کتنے ہو گئے؟ اقصی لسان، شجر لسان، اور یہ پشت، زبان کی پشت یعنی اور سامنے نوک، 4 یہ ہو گئے. اور سائڈ کے اوپر طرف لسان 5 اور حافہ لسان 6. یہ 6 زبان کے نام ہو گئے. دانتوں کے کتنے ہو گئے؟ سامنے والے ثنایا، پھر اس کے بعد ایک ایک دانت اوپر نیچے دائیں بائیں، رباعی 2 ہو گئے. پھر ان کے ساتھ ایک ایک نادانت جو کہ کاٹنے کے کام آتا ہے. یہ لکھا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں کچلی یا ناب. تو اسے یہ کتنے ہو گئے؟ یہ 3 نام ہو گئے، ثنایا، رباعی اور انیاب. اب اس کے آگے 5 داڑیں، دائیں طرف 5، بائیں طرف اسی طرح نیچے بھی ہیں. تو پہلی داڑ کو کہتے ہیں ضاحکہ، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ضاحکہ. اس کے بعد 3 داڑیں ہیں گرینڈر، جہاں سے چباتے ہیں چیز کو، اسے کہتے ہیں تواہن. اور آخر میں جس کو ہم عقل داڑ کہتے ہیں نواجز. تو یہ اس طرح آپ نے دیکھا ہے، ان سب کو اس شعر میں بیان کیا گیا ہے. اب ذرا ایک دفعہ پھر پڑھ لیں، سوچا پڑھی ذرا ایک دفعہ پھر. جی قبلہ. ہے تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2، ثنایا ہے 4 اور رباعی ہے 2 ہے انیاب 4 اور باقی رہے 20 کہ کہتے ہیں قرا ادراس انہی کہتے ہیں قرا ازراس انہی کو، کہتے ہیں قرا ادراس انہی کو. ضواحک ہیں 4، ضواحک ہیں 4 اور طواحن ہیں 12. نواجز بھی ہیں ان کے بازو میں 2. آئیے مشق کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. اس سے پڑھیے ذرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور گول نہیں کرے، شیطان منہ کو کھول کر پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. اچھا جی، ہاں جی حافظ صاحب آپ پڑھیے. ومن اظلم. حافظ صاحب مائک کھولیے. نہیں ہے گائز، سب نہیں ہے کلاس میں. پڑھ لیں، آپ پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه واسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. This is أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين फिर पढ़िए لهم खाए في नहीं पढ़ना ठहरिए खाइफीन नहीं पढ़ना खाइफीन फिर पढ़िए उलाइका أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في हलाएं भी नहीं जी नून हलाना भी नहीं खाइफीन जी إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم जब दलमन्ना पढ़िए أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين ما شاء الله لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. जी सूफी साहब ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. एक दफा फिर पढ़िए वलिल्लाह अल-मशरिक़ दोबारा पढ़िए ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن
इन्नल्लाह वासिउन अलीम। जी अब्दुल मन्नान। वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब फ़अय्नमा तुवल्लू फ़थम्म वजहुल्लाह इन्नल्लाह वासिउन अलीम। एक दफा फिर पढ़े, आवाज साफ नहीं थी। वलिल्लाहिल मशरिक़ वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब फ़अय्नमा तुवल्लू फ़थम्म वजहुल्लाह इन्नल्लाह वासिउन अलीम। आपने माशाअल्लाह जा चेंज कर लिया ना। वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब फ़अय्नमा तुवल्लू फ़थम्म वजहुल्लाह। पढ़िए, इसी लहजे में पढ़िए। लिल्लाहिल मशरिक़ वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब फ़अय्नमा तुवल्लू फ़थम्म वजहुल्लाह इन्नल्लाह वासिउन अलीम। वक़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन सुब्हानह। वक़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन सुब्हानहु बल लहु मा फिस समावाति वल अर्द कुल्लुन लहु क़ानितून। सुबह से पहले आप पढ़ लें, फिर पढ़ते अब्दुल मन्नान। वक़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन सुब्हानह बल लहु मा फिस समावाति वल अर्द कुल्लुन लहु क़ानितून। जी अब्दुल मन्नान। वक़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन सुब्हानह बल लहु मा फिस समावाति वल अर्दि कुल्लुन लहु क़ानितून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का हमारा सबक इख्तिताम तक पहुंचा। इंशाअल्लाह दोबारा नए सबक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए, अल्लाह हम सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे। कुरान करीम के साथ मोहब्बत, पढ़ने की तौफीक, समझने की, फिर अमल करने की, और उसके बाद आगे दूसरों तक पहुंचाने की हमें हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।